علامہ امین شہیدی صاحب جو کہ سربراہ امت واحدہ پاکستان کے۔ علامہ صاحب، یہ جو کچھ سیالکوٹ میں اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ مجموعی طور پر اس طرح کے جب کبھی کوئی واقعات ہوتے ہیں کسی بھی شہر میں، صرف سیالکوٹ نہیں، تو علماء سے لے کر صاحبان اقتدار تک اور صاحبان اختیار تک سب کے سب صرف مذمتی بیانات پہلے 2 سے 3 دن دیتے ہیں اور میڈیا بھی اس کو اٹھاتا ہے اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے، گویا سب نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ میرا خیال ہے اس کو گراس روٹ لیول پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس انتہا تک کیوں پہنچا ہے کہ ایسی درندگی اور بربریت انجام پائے اور ایک روز ہم افسوس کریں اور پھر دنیا کے ریکارڈ میں یہ بات آ جائے کہ ہم ایک وحشی درندہ صفت اور انسانیت دشمن قوم ہیں۔ لہٰذا میرا خیال ہے صرف تعزیتوں پر اور صرف مذمتوں پر اکتفا کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جڑوں سے دیکھنا چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ریاست اپنی پالیسی نہیں بدلتی اس وقت تک یہ جو انتہا پسندی کا سلسلہ ہے یہ تھمنے والا نہیں ہے۔ علامہ صاحب، ریاست کی پالیسی میں کیا غلطی ہے اور اس میں کیا اصلاح کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اس وقت جس سٹیج پر ہم ہیں 2021 کے آخری مہینے میں، تو یہ سٹیج ایسا ہے کہ اس وقت ہم ماضی کے 40 سالہ پالیسیوں کی فصل کاٹ رہے ہیں۔ یہ معاشرہ بڑا ہی مہربان معاشرہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ برداشت رکھنے والا معاشرہ تھا، اور حتیٰ ہندو مسلم، سکھ مسلم آپس میں بھائی چارے کا رشتہ ایک ہی محلے اور ایک ہی علاقے میں قائم رکھے ہوئے تھے۔ لیکن آج جو آپ نے سیالکوٹ میں دیکھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی عمر کے لوگ نہیں ہیں، بالعموم نوجوان ہیں، 22 سال 25 سال 26 سال اس عمر کے نوجوان ہیں۔ تو یہ جو نوجوان ہیں، اگر آج عام روٹین کے جوان، سڑکوں پر چلنے والے جوان انتہا پسندی کے اس سٹیج پر پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ریاستی پالیسیز میں ایسی چیزیں رہی ہیں جس نے ہمیں من حیث قوم انتہا پسند بنا دیا ہے۔ گزشتہ 40 سال کی پالیسیوں کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست نے اور ہمارے صاحبان اقتدار و اختیار نے اور سیاسی حکومتوں نے انتہا پسندی کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیا، ملائزم کو استعمال کیا، علماء کو استعمال کیا، لکھنے والوں کو استعمال کیا، اس بات سے بے خبر کہ یہ وقتی استعمال نہیں ہے، اس سے ایک نسل پروان چڑھتی ہے، اور جب نسل کی فکری اور ذہنی تربیت ایسی ہو تو پھر وہ نسل پوری کی پوری وحشی بن جاتی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اب وہ فصل تو پک چکی ہے اور خامیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن دونوں واقعات اور دونوں جرائم کا ارتکاب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بعض جگہوں پہ توہین رسالت کے ناپاک جسارت کے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کی آڑ لے کے اس طرح کی وحشت اور جنونیت کے مناظر بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تدارک کے لیے کیا کیا جائے؟ دونوں سنگین جرائم ہیں، کیسے روکا جائے؟ میں آپ سے متفق ہوں کہ دونوں انتہائی سنگین جرائم ہیں، یعنی رسالت مآب کی نعوذ باللہ من ذالک توہین اسلامی نقطۂ نظر سے سب سے بڑا اور سنگین جرم ہے، اور اس کی سزا بھی سب سے بڑی اور سنگین ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو جرم انجام پاتا ہے پاکستان کے اندر، توہین نبوی کا، کبھی توہین قرآن، کبھی توہین رسالت، دنیا میں کم از کم 55-56 اسلامی ممالک ہیں، وہاں پر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ باقی ممالک میں ہم نے باقی ممالک میں، چاہے وہ عرب ممالک ہوں یا غیر عرب، وہاں پر نہیں سنا۔ پاکستان ہی میں یہ مسائل بالعموم کیوں جنم پاتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی کیسز اس طرح کے ہوئے ہیں ان میں ملی جلی صورتحال ہے، کچھ میں واقعی توہین ہوئی اور کچھ میں توہین کے عنوان سے اپنی دشمنیاں نکالی گئیں۔ سوال یہ ہے کہ ریاست نے جہاں پر توہین ہوئی وہاں پر کیا سزا دی، اور جہاں پر لوگوں نے اپنی دشمنیاں نکالی وہاں پر کیا سزا دی؟ آیا قانون کا استعمال ہوا ایسے مجرموں کے خلاف یا نہیں ہوا؟ اگر مجرموں کے خلاف قانون اس طرح سے حرکت میں نہیں آیا
کہ ان کو ان کے منطقی نتیجے تک پہنچایا جائے، تو پھر آپ مستقبل کے حوالے سے کیوں یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ صورتحال بہتر ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دو حوالوں سے اپنا چینجنگ کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ انتہا پسندی، چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیکولرزم کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور سٹرکچر اور شکل میں، اس کی حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے اور اس کو روکنا بھی چاہیے۔ اسی طرح سے انتہا پسندی کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو اسی موقع پر کم سے کم مدت میں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے وہ سزا جس کے وہ مستحق ہیں قانونی طور پر بھی اور دینی اور شرعی طور پر بھی، اس سزا تک ان کو پہنچانا چاہیے۔ اور اگر کہیں پر کوئی شخص اس قانون کا غلط استعمال کر کے، لوگوں کے جذبات کا غلط استحصال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے، تو اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو توہین کرنے والے کو ملتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جب آپ 10 کیسز میں اس طرح کے فیصلے کریں گے تو 11ویں کیس میں یقیناً فرق آئے گا اور اس طرح کے عناصر کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ بہت شکریہ